الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآية سیانے کہندے نے جڑی ہوئے خواب بھڑی ہوندی ہوندی ہے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان نو ہن کوڑے پر ہوندی ہے انہاں دی تاثیر چنگی تے کچھ بندے بندیاں وچوں انج دے نے تے کچھ بندے بندیاں وچوں انج دے نے وچوں بھڑے تے اتوں تصویر چنگی او محمد تو اسنو چنگا جان جدی دنیا وچ اخیر چنگی. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بادشاہی شہنشاہی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس واسطے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ دلال مکہ در یتیم مدینہ دے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے. میں مشکور و ممنون ہاں ماشاءاللہ قاری صاحب دی محبت اور جملہ احباب دی محبت اور مسجد انتظام دیکھ کے بڑا ہی دل خوش ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حویلی گجرانی دی پوری جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے مال جان دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے اور اللہ دنیا آخرت دیاں تمام تر بنائیاں نوازے. آمین. ہولی کہندے پہ کو دعا کرنی دے دل ہویا جے تے آمین کریا جے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت اس پوری حویلی گجرا والوں نو اسی مہینے بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے، بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. حضرات جی وقار اس پورے مجمع دے اندر نوجوان بھی نے، بزرگ بھی نے اور بچے بھی موجود نے. میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی بچوں اٹھ کے کھڑا ہو کے ایک گل نہیں کہہ سکتا کہ مینوں دین دا علم کوئی نہیں. کوئی بندہ اٹھ کے گل نہیں کر سکتا کہ میرے کو علم کوئی نہیں. علم ہر بندے دے کول ہے. پاکی پلیتی دا علم، حلال حرام دا علم اور تمیز بدتمیز دا علم، گناہ اور ثواب دا علم، جزا و سزا دا علم، دنیا آخرت دا علم، قرآن حدیث دا علم. چھوٹے اطلاق کے آج جڑے بزرگ بیٹھے نے ہر ایک بندے کول پورے دے پورے دین حنیف دا علم موجود ہے. اس علم نو کی کرنا جدے تے عمل کوئی نہیں. بات تے ادو بنتی انقلاب ادو ہوندا ہے
معاشرے کے اندر خوشحالی ادو ہوتی جدو ہر بندہ علم تے عمل کرے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے نا کہ وہ علم جس تے بندے دا عمل کوئی نہیں، وہ علم ہوتے واسطے وبا ہے۔ وہ دن قیامت نو وہ سارا علم ہوتے گاٹے فٹ ہو جانا کہ عمل کیوں نہیں کیتا۔ حضرات ذی وقار بڑے ہی پیارے عنوان دے نال میں تواڈے کول تشریف لے کے آیا، بڑے ٹھنڈے دماغ نال، میٹھے دماغ نال سوچ سمجھ کے میریاں گلاں نو اللہ کو دعا اللہ شرح صدر فرمائے، تواڈا سینہ کھول دے اور میری گفتگو اللہ وچ بٹھا دے۔ بات میں کردا پیا عمل دی، میرا اتو چوکی باغڑ تو چل کے تواڈے کول آنا، تواڈے تے جمع ہونا، حضرت قاری صاحب دا پروگرام سجانا، انتظامیہ دا سارا انتظام کرنا، ایدی چس دا مزہ ادو ہے نا جدو میں سارا کچھ سناواں، علم تانوں دیواں تے پھر اسی رل کے اودے تے عمل کریے۔ جدو اسی اس علم تے عمل نہیں کرنا، پھر کی خیال ہے کہ میرا اتو آنا، تھوڑا سننا، انتظامیہ دے انتظام انسرام کرنا کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، سارا ضائع تباہ و برباد ہے جدو تک علم تے عمل نہیں کرنا۔ اور اس مجلس کے اندر میں کوئی خطیب ادیب واعظ متکلم نہیں، بلکہ دین حنیف دا ادنا جا طالب علم ہاں، تہاڈا بیٹا۔ اس مجمع کے اندر زیادہ میرے بھائی بیٹھے نے، نوجوان بیٹھے۔ نوجوانوں گل سنو، اسی آج چٹھیاں داڑیاں دا علاج اسی رکھنا، اب بزرگاں دیاں چٹھیاں داڑیاں تے چٹھیاں پگڑیاں دی لاج اور عزت اسی رکھنا۔ یہ اپنی ہنڈا کے جاندے پہ انہاں اپنی زندگی بسر کر دی، انہاں دی لاج اور انہاں دی پگ دا خیال اسی نوجواناں رکھنا۔ باپ نیک ہے تو بیٹے نو بھی چاہیے نیک بن جائے، باپ پوائنٹ ٹائم دا نمازی تو بیٹے نو بھی چاہیے نمازی بن جائے۔ باپ دی عزت نو پیران دے لوکاں دے قدماں تھلے نہ رلائے، باپ دی عزت نو چوکو چرستیاں دوتے نہ نیلام کرے۔ باپ اگر دیندار ہے تو بیٹے نو دینداری والا عمل اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ وہ عمل اختیار کرے جس عمل دی وجہ تو باپ دا چہرہ نیلام ہو جائے، نہ کہ اولاد اس رستے تے چلے جس رستے تے چلدے ہیں والدین نو بازار وچ نکلنا مشکل ہو جائے، لوکاں نال سلام لینا مشکل ہو جائے۔ نوجوانوں گل سنو، اج ساڈے معاشرے دے اندر ہر برائی ہوئی تے کیڑی برائی دا ذکر کراں؟ شراب تے جام ساڈے نوجوان پیندے پے، زنا دے اڈے ساڈے نوجوان آباد کیتی بیٹھے، برائیاں بدکاریاں ساڈے نوجوان پہ کر دیں۔ معذرت نال نوجوانوں، معذرت نال اسی اج اس گناہ دی دل دل جو گزرتے پے، کی گل ہے؟ وجہ کی؟ وجہ کوئی ہے، اسی دین تے عمل نہیں کرتے۔ پتہ ہے علم ہے کہ اگر اے گناہ کیتا تے دی سزا کی ہے۔ سارے بیٹھے ہو، اگر شادی شدہ زنا کرے تے علم ہے نا شریعت نے کی حد لائے، پر عمل کوئی نہیں۔ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرتا ہے وہ دا اللہ نے سزا کی رکھ، علم ہے نا، عمل کوئی نہیں۔ شلوار ٹخنیاں تو اتے رکھن دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے، نوجوان تھلے رکھ کے پھرتا ہے، عمل ہے؟ علم کوئی نہیں، علم ہے عمل کوئی نہیں۔ نبی پاک کی سنت ہے داڑھی رکھنا ہے، ساڑھے تک علم پہنچے ہے، لیکن یہ عمل کوئی نہیں۔ لباس نو، اپنی تہذیب نو، اپنی ثقافت نو مد نظر رکھنا ہے نبی پاک نے، ساڑھے کو علم پہنچے ہے لیکن اسی عمل نہیں کر پائے۔ حضرات ذی وقار، نجات، کامیابی، جنت اور جنت دیاں تمام تر نعمتاں اس بندے نو ملنی ہیں جس بندے نے دنیا تے ملے علم تے عمل کیتا۔ مت یاد رکھو کسی دنیا تے ہمیں گزر جاؤں گے، اللہ تعالیٰ سنو دن قیامت دے اپنی جنت دا وارث بنائے گا، نہیں۔ اتنے نبیاں دے بیٹے چلے گئے، سیدنا نوح پیغمبر دا پتر نہیں گیا کہ نام، تو کی رو رو کے کہتے پہنے نبنی من اہلی، اللہ یہ تو میرا بیٹا نہیں،
فرمایا انہو لیسا من اہلی، اے نوح پیغمبر تیرا پتر کتھوں آیا؟ تو تے عامل بعمل ہے، تو ساڈا نبی، تو ساڈا رسول، تو ساڈا پیغمبر، اور تیریاں گستاخیاں کرن والا تو کہنا ان ابنی من اہلی، یہ تیرا پتر ہے، اللہ نو بچا لے میرا پتر ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ہن پانی دیاں موجاں اسی غرق کر دینا ہے، اسی بچانا نہیں، کیونکہ انہیں باپ تے علم پہنچان تک بھی انہیں دل سے عمل نہیں کیتا۔ حضرات محترم پتہ کی چلیا، اگر باپ نبی ہوئے، بیٹا اگر علم تے عمل نہیں کرتا تو پھر یہ اختیار نہ کرے، یہ سوچ اور یہ ارادہ نہ رکھے کہ میرا باپ وقت دا نبی ہے۔ تسی کہنا یہ پرانی گل ہے، ہن دی مثال لے لو، اگر باپ 5 ٹائم مصلی رسول تے کھلون والا ہے تو بیٹا یہ نہ سمجھے کہ ابا ہی نمازاں پڑھدا پیا، نہیں، تینوں تیرا علم چاہیے، وہ تے عمل چاہیے۔ تو حضرات محترم بات میں کر رہا علم تے عمل دی۔ میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمانی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام تو سنے ہیں کہ جڑا بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی جنت دا وارث بنائے گا۔ کتنیاں رکھتا؟ بولو نا ایک بار، یا نوجوانوں تسی بولو، انہیں سمجھو کلاس تا کے بیٹھے ہیں، میں تھوڑا بھائی ہاں، تھوڑا ویر ہاں، تھوڑا اپنا ہاں۔ کتنیاں رکھتا؟ 12 رکعتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے، نبی پاک نے انہوں جنت دی بشارت دیتی ہے۔ 12 رکعتاں کیڑیاں؟ فرمایا 2 رکعتاں فجر دی نماز تو پہلے، 4 رکعتاں ظہر دی نماز تو پہلے، 2 رکعتاں ظہر دی نماز تو بعد، 2 رکعتاں مغرب دی نماز تو بعد، 2 ہی رکعتاں عشاء دی نماز تو بعد۔ فرمایا جڑا بندہ یہ دن اور رات کے اندر 12 رکعتاں پڑھدا ہے فرائض نماز تو علاوہ، دن قیامت اللہ انہوں اپنی جنت دا وارث بنائے گا۔ بات میں کر رہے ہیں عمل دی۔ ام حبیبہ جو کہ ام المؤمنین نے فرمانیاں نے، میں جدو نبی پاک تو یہ خیر خواہی دی گل سنی نا، نبی پاک دی سنت اور نبی پاک کا طریقہ جدو میرے کنا تک پہنچیا نا، پھر مینوں کوئی دن یاد نہیں کہ جس دن میں اس عمل کے اندر گستاخی کیتی ہوئے اور کمی کیتی ہوئے، کوتاہی کیتی ہوئے۔ جو یہ علم میرے کنا تک پہنچیا، میں پھر جلدی جلدی دبا دبے دیتے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بات کر رہے ہیں عمل دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے باپ کی قسم چاہیے، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم چاہیے۔ نبی پاک کو گیا، فرمایا سنیا میں اپنے باپ کی قسم چاہیے، تو اپنے باپ کی قسم؟ جی۔ فرمایا عمر تحلف الا باللہ، آئندہ تو بعد جدو بھی قسم اٹھانی تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں اٹھانی۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب کہ جدو یہ علم میرے کنا تک پہنچے ہے، پھر ساری زندگی وفات تک میں اللہ تو علاوہ کسی دی قسم اٹھائی نہیں اٹھائی۔ بات میں کر رہے ہیں عمل دی۔ اگر ساری زندگی اندر عمل نہیں، مت یاد رکھو کسی کامیاب لوگ نہیں۔ اپنی ایک دن دی تسی سٹوری اگے رکھ لو کہ صبح اٹھ کے اسی کی کر دے، سارا دن تسی عمل کر دے، سارا دن عمل دن کام، سارا دن تسی کام کر دے ہو، تو پھر وہ رات کو کچھ تھوڑا جہا اجرت تے مزدوری لے کے کرے آتے ہو۔ اس طرح سمجھ لو اگر شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تیرا اور میرا عمل نہیں، تو پھر اجرت اور مزدوری بھی نہیں۔ شریعت کی اجرت اور مزدوری اللہ نے اپنی جنت میں رکھے، اگر جنت نہیں تو پھر تیری اور میری کامیابی نہیں ہے۔ بات کر رہے ہیں عمل دی، اور پھر میں اللہ کو دعا کرتا اللہ تعالیٰ
جو میں انہوں سناواں یہ سن لیں اللہ سانو دونوں کرانو او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما غور کرنا توجہ کرنا اللہ دا قرآن کی بیان کرتا ہے کہ زندگی اور کامیابی کنہ لوگا دیا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے نام نامی اس میں گرامی آئے امتی نو ہج کھل جانا چاہیے جی میں گلاب دا پھول کھل دائے کون ایک واری مل کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حویلی گجرا والے دے پاسیا میرا ایمان ہے توڑا ایمان ہے او محفل انکم پلیٹے او پروگرام ادھورا ہے او مجلس ادھوری جس مجلس و محفل دے اندر نبی پاک دا نام لیا جائے تے امتی درود نہ پڑے وجگر کے کوہاں جناب محمد علیہ بھی 100% نہیں نبی پاک دے نام تے تو درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آمینہ دا جلالے سارے نبیاں جو بے مثالے میں آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے کل مقدرات کی سناواں آکے خلیمہ میں باری جاواں آکے خلیمہ میں باری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سارے نبیاں جو بے مثالے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بولتے رہنا نہ تو آنو محسوس ہونا نہ مینو انجے سمجھے سی انجی 5 گھنٹے کھڑ جانا دے سبحان اللہ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلون بالا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات میں اللہ نے موت و حیات متا پیدا کیتا ہے اللہ کیوں پیدا کیتا ہے فرمایا اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ امت دے لوگ احسن عملا چنگے عمل لے کہ میرے کولان میں تا موت و حیات دا فیصلہ کیتا ہے پہلے اللہ حیات دیندا ہے تاکہ بندے عمل کر کے لے آن حیات نوجوانوں بمانا زندگی اللہ پہلے زندگی دیندا ہے تاکہ دنیا تے ٹر پھر کے میرے بندے میری دنیا دے دیدارے بھی کرن تے تاکہ عمل بھی کر کے آن اللہ پہلے زندگی دیندا ہے پھر فرمایا الذی خلق الموت پھر اللہ موت دیندا ہے پھر اللہ قبر دیاں تہمت رکھ دیندا ہے پھر اللہ سانو کفن دیاں تن ٹاکیاں چھپا دیندا ہے پھر اللہ سانو سلیپاں دے اوڑھ کر دیندا ہے پھر اللہ سانو مناون مٹی دے تھلے کر دیندا ہے حضرات محترم اسی کہندے ہاں نا دنیا بڑی آ جہان مٹھا اگلا کہیں مٹھا اے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اللہ دے قرآن نے اگلے جہان دی بگڑ تینوں مینوں دسی قبر وچ کی ہونا علم تینوں بھی ہے تے مینوں بھی ہے بندہ قبر وچ جائے گا منکر نکیر آ جان گے بندہ قبر وچ جائے گا سوال و جواب ہوئے گا چنگا ہے کا تے اللہ جناب
جناب قبر دے اندر جنت دیاں باریاں کھول دین گے، مندہ ہوئے گا تے اللہ دے وجود نو چکڑ دین گے۔ علم ہے نہ نوجوانا، علم ہے جنہ ساڈے کول، لیکن عمل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے اللہ دی خلق الموت والحیات، میں موت و حیات کا فیصلہ کیتا ہی تائے، میں زندگی تے موت نو بنائے ہی تائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تے احسن عملا کیا ہے تاکہ بندے چنگے عمل کر کے آن۔ اللہ ہی نہیں کیا اکثر عملا ڈھیر عمل کر کے آن۔ اللہ کی دسنا چاہتے نہیں حویلی گجرا والے دے بازیا، اللہ دسنا چاہتے نے تھوڑا عمل کر لے لیکن خالص میرے واسطے کر لے، احسن عملا چنگا عمل کر کے آ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دی جماعت بہت بڑی جماعت جنہوں اصحاب رسولہ کیا جاندہ ہے، اصحابہ دے قدمہ دے تھلے پئی دھول تیری اور میری آنکھ دا سرمان، صحابہ دے قدمہ دے تھلے جتی تیرے اور میرے سر دا تاجے۔ اللہ انہاں دی عزت کیوں ودائی کون صحابہ؟ اللہ اٹھے عظمت والے لوگ سن، زمین تے فیصلہ کر دے سن، آسمان تو اللہ فیصلہ قرآن والا بنا کے نادل کر دے سی۔ او میرے پیغمبر دے صحابہ، زمین تے اگر کوئی رائے پیش کر دے آسمان تو جبرائیل قرآن لے کے آ جاندے۔ او میرے پیغمبر دے صحابہ زمین تے چلتے سن، انہاں دے قدمہ دیا ہٹ اللہ جنت الفردوس سنا دا سی۔ حویلی گجرا والے دے بازیا میرے پیغمبر دے صحابہ جنہوں اللہ نے دنیا تے جنت تے ٹکٹ عطا کر دیتے، جڑے دنیا تے پھرتے نے تجھے پانچ جنت تے ٹکٹ لے کے پھرتے پہنے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اسی انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ کیوں بلند کیتا ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا اسی انہاں دا مقام تاں بلند کیتا ہے، وہ جویں نبی پاک کول کوئی علم لیندے سن فوراً دے تے عمل کرنا شروع کر دیندے سن۔ وچ نہیں سی کہندے جویں اسی تانوں کہی آ کام کرو تسی کہندے ساڈا مولوی نہیں مندا، ساڈی جماعت دا مفتی نہیں مندا، ساڈی مسجد دی انتظامیہ نہیں مندی۔ نہیں، فرمایا اے یقولو سمعنا واطعنا، جدوں میرے پیغمبر کولو سن دے واطعنا اطاعت شروع کر دیندے، فرما برداری شروع کر دیندے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا کہندا ہے بڑا پیار ہے، بڑی محبت نبی پاک دے نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ او جدا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ او جدا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی تے پڑھائی جس وقت اپنی چھٹی گل اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلن دو نبی پاک دے، بس پیچھے پیچھے چلن دو۔ تیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ پتہ چلیا
اللہ صحابہ دی عظمت نو بلند کیویں کیتا ہے؟ انہاں علم تے عمل کیتا۔ اج ایک بندے کو میں پوچھا اللہ دو کان کیوں دیتے؟ انہیں بڑی پیاری جی گل کی، انہیں کہ مولوی صاحب اللہ دو کان تاں دیتے نے، ایک پاس سنا تو دوسرے پاس کٹ دے، عمل نہیں کرنا۔ آج جی کسی بندے نے آکھیے نا یار نماز شروع کر دا جی، وہ کہتا جی فجر ٹائم کسی نے کہ یہ نماز شروع کر دا جی کال تو کریں، یہ نہیں بندے کا پتر آتا کہ زور تو شروع کر دے کال کریں گے۔ کسی نہ کیے نا جی اور روزے پنجویں چھویں روزے تک کہیے یار نوجوانہ روزہ رکھے گا، یہ ٹھیک ہے جی پھر اگلے رمضان تو کوئی ارادہ کرا، وہ بندے کا پتر یہ نہیں آتا کہ صبح تو میں شروع کر دا جی سگریٹ کی ڈبی پکڑی انہیں ہاتھ دے اندر تو کہیے یار چھڑ دے، یہ ٹھیک ہے جی آ جڑی باقی 30-35 میں چہرے چھک کے تو چھڑ داں گے، یہ سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو قرآن میں کیا کیا ہے کھاؤ تے پیو، کلو وشربو، کھاؤ تے پیو، یہ چھکنا پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، حکا چکو سگریٹ چکو، پتہ چلے تا ذکر ہی کوئی نہیں تے اے دا ثواب بھی کوئی نہیں۔ تے نوجوانوں یہ ساری لغویات نے فضولیات نے انہاں چھڑنا پڑنا ہے تاں ساری زندگی منور ہوئے گی انشاءاللہ۔ میرے بڑی امید ہے کہ میری ایک ایک گل پاڑے سینے چ بیٹھے بھی جانی ہے نا انشاءاللہ بیٹھے گی، انشاءاللہ اسی آپا عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا او بندے جنہ دی زندگی دے اندر بہتری آ جاندی انہاں دی زندگی منور ہو جاندی۔ اللہ دا قرآن دستا ہے او کرتے کی لے، فرمایا من اعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرمایا او بندے او مرد عورتاں جڑے زندگی دے اندر خوشحال رہیں دن، زندگی دے اندر مزے کر دن، زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزار کے صحت یاب رہیں دن، فرمایا انہاں دے عمل ہے جدو بھی نبی پاک دی کوئی گل سن دن، قرآن پاک دی کوئی آیت سن دن، نبی پاک کی سنت انہاں تک پہنچ دی، وہ دیتے فوراً عمل کر دن، فوراً عمل کر دن۔ حضرات محترم عمل کا زندگی بن دی۔ اللہ کو اکبر، اگر عمل نہیں تو